کرتے ہیں منشیات مخالف مہم کی، جو آپ نے ہم نے مل کر چلائی اور اب آگے آگے اس کے مثبت نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ ابھی کام بہت زیادہ باقی ہے۔ جموں کشمیر میں منشیات سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ڈرگ پالیسی کے نفاذ کا مطالبہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، سکولی نصاب میں اس مضمون کو جگہ دی جائے، اس پر بات کی جائے، یہ بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ اس میں کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کمپلسری کر دیا کالج کے اندر کہ اس موضوع پر گفتگو ہو، ڈرگ ایڈکشن کے معاملے پر گفتگو ہو، اور یہ تب یہ خبر سامنے آئی ہے جب پورے کشمیر کے اندر، پورے جموں کے اندر لوگ سراپا احتجاج ہے کہ جناب پالیسی کا اطلاق ہو اور ہر محاذ پر اس پر گفتگو ہو، کیونکہ نوجوان اڑتا جموں کشمیر کے اندر اڑ رہا ہے، نیند میں جا رہا ہے اور ہمارا مستقبل خراب ہے۔ اور یہ نشہ مکت بھارت کی بھی باتیں جو ہو رہی ہے اس کے پس منظر میں ایک چھوٹی سی کڑی ہے، کیونکہ 15 اگست کو، اب یہ یاد رکھیے گا، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک اور مذاق بھی کیا ہے، 15 اگست کو جو تقریریں ہونی ہے کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر، اس میں ایک مضمون کو ڈرگز کے ساتھ بھی جوڑنے کی بات کہی گئی ہے۔ لیٹ اٹ بی چھوٹی سی شروعات، لیکن نیند کہیں نہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، اور کمیونیکیشن ڈائریکٹوریٹ آف کالج کی طرف سے جاری کر دیا گیا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان کے سلسلے میں ٹارگٹ جو ہمارا یوتھ کا ہے وہ 3.54 کروڑ ہے، جن میں خواتین 2.35 کروڑ ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جو پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً 3.3 لاکھ بچے اس وقت ہے زیر تعلیم ہائر ایجوکیشن میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 9,000 لوگوں پر مشتمل اب گروپ بنائے جائیں گے جو ان کالج میں جائیں گے، چاہے 15 اگست کے باہر نہیں جائیں، لیکن بات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ کیا صرف بات کرنے سے معاملات بڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، یا اڑتا جموں کشمیر اور آخر ذمہ دار کون کے عنوان پر ہم سب نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ آج کے دن بھی سپلائی چین لگاتار چل رہی ہے، جس کا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جب الیکشن کمیشن آف انڈیا آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ کہ ڈرگز منشیات الیکشن کے دوران نہ ہو، ہمارا مسئلہ یہ ہے الیکشن نہیں، 365 دنوں میں ڈرگ اویلیبل نہ ہو، اور ڈرگ کا کوئی بھی فارم، چاہے وہ ہیروئن ہو، گانجا ہو، چرس ہو، جو بھی چیز ہو، وہ مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو۔ اب دوسرا سوال یہ کہ یہ سپلائی چینیں کہاں پر زیادہ ہے، جہاں پر آپ کو بہت زیادہ رش ملے گا وہاں پر یہ چینیں بھی ایکٹیویٹ اسی طریقے سے ہو رہی ہے۔ تیسری بڑی بات یہ ہے کہ اس چین کے اندر جو لوگ پھنسے ہیں ان کا ماننا ہے کہ سکول، کالج، یونیورسٹی، مذہبی مقامات ایسے ہیں جہاں پر ایزی تسکری اس کی ہوتی ہے، یعنی ایک سے دوسرے تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم ان مقامات پر جائیں، مذہبی پیشواؤں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ کوئی بھی فنکشن کرے تو اس چیز پر نظر رکھے کہ تسکر وہاں پر نہ ہو۔ نوجوانوں کو تعلیم تو ہم دے رہے ہیں دین کی، اسلام کی، کالج کے اندر مروجہ تعلیم کی، لیکن اس بہانے کوئی اور چیز بھی چل رہی ہے جس پر نکیل کسنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج بھی جب آپ اور ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ مقامات سے ہمارے پاس اطلاعات ہے، جموں سے، کچھ مقامات سری نگر سے 3 سے 4 لاشیں برآمد ہوئی ہے، نوجوانوں کی لاشیں، 18 سے 35 سال کی عمر کی لاشیں برآمد ہوئی ہے، اور رات کو ٹھیک تھا، صبح لاش ملی ہے۔ اچانک سے کیا ہوا جی؟ موت اٹل ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن اگر موت منشیات سے ہو تو بڑا سوال ہے، اور آج کے دن والدین کو بھی کھل کر اب اس کے حق میں بولنا پڑے گا، اس کے خلاف بولنا پڑے گا، اور ان بچوں سے پیار محبت سے بات کرنی ہوگی جو اس دلدل میں پھنسے ہیں، لیکن ان والدین تک بھی پہنچنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ابھی اس دلدل سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے دن جموں اور سری نگر کے اندر کچھ مراکز بنے ہیں، لیکن کچھ مراکز پر سوال یہ بھی ہے کہ 2 ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، لیکن اس بیچ بڑا مسئلہ انٹائر جموں کشمیر کا یہ کہ جب ہم 10 سے 15 ہزار کشمیر اور اسی طریقے کا فگر جموں کیا دیکھتے ہیں تو خواتین اس میں ہے، یعنی 30 سے 35 ہزار خواتین اگر جموں کشمیر کی دلدل میں ہے تو ان کا علاج کہاں پر کرے؟ ہمارے دائیں بائیں کوئی بھی مرکز نہیں ہے۔ مرکز کو قائم کرنا آپ کی اور میری ملی ذمہ داری ہے۔ سرکار کی نیند جب تک ٹوٹتی ہے
وہ تو تب کا وقت ہوگا, لیکن آپ اور ہم منحصل قوم بڑی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں, اس لیے ہم سب نے آگے بڑھنا ہوگا. ہمارے آج کے مہمان ٹیلی ویژن چینل پر آ چکے ہیں جی, مولوی محمد اشرف صاحب ہیں, ریاستی حج کمیٹی کے رکن ہیں. لیکن اچھی بات یہ کہ جب ہم نے مہم شروع کی اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصویریں بھی سامنے آئیں, ان کے ویڈیوز بھی سامنے آئے, جس میں یہ از خود اپنے ادارے کے آس پاس نہیں بلکہ اپنے ارد گرد علاقے کے اندر بنگ کی کاشت جو ساؤتھ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے, بلا ناگا اس پر معذرت کے ساتھ یہ بات میں بتا رہا ہوں, اس کو ہٹانے کا کام شروع کیا. اتنا ہی نہیں بلکہ مثبت پہلو یہ بھی کہ انتظامی امور چلانے والے افراد تک انہوں نے اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کی اور مثبت نتائج آنے کی امید ہے. اب ساؤتھ ہو, نارتھ ہو, سینٹر ہو, میں ہوں, آپ ہے, لیفٹ ہے, رائٹ ہے, کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہے. ایک چھوٹی موٹی تعداد ابھی لوگوں کی بچی ہے جن پر یہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہر آ کر اس پورے معاملے کو درست کرے. اشرف صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے. پچھلے 2-3 ہفتے سے لگاتار اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور تعداد میرے پاس کم نہیں ہو رہی ہے. ہر دن جب میں معالجین سے بات کرتا ہوں, ریسرچر سے بات کر رہا ہوں, تو ایک نئی بات. کل تک میں بول رہا تھا کہ ہیپیٹائٹس سی, ہیپیٹائٹس بی ہوگا جی, پھر خبر آئی کہ جناب HIV بھی بڑھنے کا خطرہ ہے. اب پچھلے دنوں خبر آئی کہ جناب امراض قلب, دل کے بیماریاں بڑھ رہی ہے. پتہ لگا کیوں بڑھ رہی ہے, کہا جناب یہ جو ڈرگس لوگ لے رہے ہیں, بچے لے رہے ہیں, ایک ہی سے 2-2 3-3 کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ جناب سینے کی بیماری اور دل کی بیماری میں بھی یہ بچے ہمارے چلے گئے ہیں. ہیلتھ سیکٹر ہمارا کیسا ہے کسی سے چھپا نہیں ہے, کتنا ہم اس کو کیٹر کر پائیں گے وہاں پر کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہے. ایک طرف سے نشہ مکت ابھیان ملکی سطح پر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, دوسری طرف سے میری اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے کیا آج کے دن میں ہم وہ پورا کرنے میں 1% بھی کامیاب ہو پائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ. چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی قومیں گمراہ ہوئے ہیں سورہ انعام کے حوالے سے, وہاں پہلے جو ان کے بڑے لوگ تھے پہلے وہ گمراہ ہوئے. اس لیے سب سے رول جو ہمارے بڑے ہیں جس لیول پہ بھی ان کا رول بنتا ہے, ان میں اگر میں اپنے آپ کو گنتا ہوں میرا بھی رول بنتا ہے. اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو رول دن بہ دن بڑھتا ہے, اگر ہم اس کو فوراً قدغن لگانے کی کوشش نہیں کریں گے, صرف زبانی خرچہ پہ اگر ہم رہیں تو یہ ناممکن ہے. بلکہ من رائی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ وذلک اضعف الایمان. سب سے پہلے ہاتھ سے کسی برائی کو ختم کرنا. مسلم شریف میں جیسا ہے, اگر آپ اس کیپیسٹی میں نہیں ہے تو پھر آپ زبان سے اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے ہی زبان کو کیوں استعمال کریں گے؟ اگر ہاتھ میں خود دے رہا ہوں, کیا میں اپنے بغل میں جو میرا مکان ہے اس کے بغل میں اگر بنگ ہوئی چڑی ہے یا خشخاش ہے جس کی ہیروئن یا وہ سلور فائل جس کو یہ اپنی لینگویج میں کہتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس, تو کیا اس کو ہم خود اپنے ہاتھ سے اکھاڑ نہیں سکتے؟ تو صرف کہنا کہ جہاں آپ غلطی دیکھو گے, غلط کام دیکھو گے, اس پہ آپ ہاتھ استعمال کرو. کیا ہمیں ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ جس راہ سے ہم چل رہے ہیں ایک پتھر ہے جس سے کسی کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے اور اس کو اٹھا کے ہم سائڈ میں کر سکتے ہیں, تو کیا یہ کتنی بڑی پتھر ہے جو یہ ڈرگس ہے, چاہے جس طریقے میں بھی ہو, بانگ ہو یا آفین صورت ہو جس کو جیسے یہ کہتے ہیں خشخاش وغیرہ, اس سے جو بند ہے تو اس کو کیا ہم خود ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر میرے 10 لوگ فالوورس ہے, اگر میں خود 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس پہ انویسٹ کروں, میرے فالوورز بھی مجبور ہو جائیں کہ ہمارا جس کو ہم اپنا پراؤڈ مانتے ہیں وہ جو خود کام کر رہا ہے ہمیں بھی اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ایڈمنسٹریشن ہے, اگر ڈی سی صاحب خود اترے گا کسی فیلڈ میں, خود کسی کھیتی میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ خود کام کرے گا, فرضی طور جیسے ہم پلانٹس کا ڈرائیو کہیں چلاتے ہیں, کھڑا گادا
جو کھڑا ہوتا ہے اس کو بالکل کھودا ہوا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں پالیتھین میں وہ ایک چھوٹا سا پودا رکھ کے اس کو ڈالا جاتا ہے, 1 منٹ کا کلپ بنا کے فیس بک پہ یا میڈیا پہ آتا ہے. یہ تھوڑی ڈرائیو ہے کہ جب ڈی سی صاحب, ایس پی صاحب خود یا میں مولوی اشرف خود انوالو اس میں ہو جائے گا, تو کیا میرے جو فالوورز ہیں یا جو میرے ملازمین تو سوال یہی ہے نا کہ کیا ایڈمنسٹریشن پارٹ کو اگر میں تھوڑا سا مائنس کر دوں, اگرچہ میجر پلے ان کا ہے لیکن آج میں اس کو مائنس کر رہا ہوں لگاتار, میں نے ابھی تک ایڈمنسٹریشن میں ایک بھی سوال نہیں اٹھایا, لیکن جو میری ذمہ داری ہے من حیث القوم, رنگ و نسل کو بالا تر رکھے, مذہب کو بالا تر رکھے, بحیثیت انسان, کیا اس انسانیت کے دائرے میں رہ کر میرے مذہبی پیشوا, میرے عام لوگ, میرے نوجوان اس مشن کو کوئی 0.1% بھی حمایت کر رہا ہے آج کے دن میں؟ بالکل. کل ہی مجھے ایک میسیج آ گئی, کچھ لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ اگر آپ ہمارا تھوڑا سا سامنے آ کے رہبری کریں گے, کیونکہ ہم تھوڑا سا کہیں پہ ڈر جاتے ہیں, کیونکہ اگر کسی گھر والے نے کوئی چیز اگایا ہے تو بذات خود کوئی جائے گا وہاں پہ, کوئی یوتھ جائے گا, جوان جائے گا اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, وہ ریئیکشن وہاں تو ایکشن کو ریئیکشن ہو سکتی ہے, وہ گھر والا الٹا واپس اس پہ بڑھ جائے گا تو لڑائی جھگڑا کہیں پہ اس کا سامنا آ سکتا ہے. لہٰذا اس میں انٹروین ایڈمنسٹریشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم رول پلے کر رہے ہیں, کیا جس گاؤں میں یا جس ٹاؤن میں میں رہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کس کے کتنے ایسٹس ہیں, تو یہ کہاں تھا اور کیسے کام کر رہا, ہر ایک کی پتہ, کوئی دکانداری کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کیا ہمیں اپنی وسٹی کی پتہ نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. پھر ہم یہ انفارمیشن شیئر کر کے اگر کوئی اس کو ایڈریس نہیں کرتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو زبان سے بالکل کھلے عام اپنے ممبروں سے اس کو کہہ سکتے ہیں, بھلی اس پہ ہمیں اللہ بچائے کوئی سزا بھی دے, اس کے لیے ہمیں تو یہ چیز سامنا کرنا پڑے گا, تبھی ہم اس لائق ہے کہ نہیں واقعی میں قوم کا یا انسانیت کا کوئی ہمدرد ہو, کہ میں نے اپنے آپ کو سیکریفائی کیا ہے کسی اچھے کام کے لیے. آج کے وقت میں جب ہم ذمہ داریوں کی بات کر رہی ہیں, تو اگر میں اداروں کی بات کروں یا ہم مختلف تنظیموں کی یا ممبرز کی بات کریں, ریاستی حج کمیٹی بھی کیا اپنی سطح پر کوئی کیمپین اس طرح کی شروع کر چکی ہے یا کرنے کا کوئی پلان ہے اس وقت جب صورتحال انتہائی خراب ہو رہی ہے, اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت سارے لوگ اس کیمپین کے ساتھ جڑے, آگے آئے, جن نے زمینی سطح پر کام کیا, جن میں آپ بھی ایک تھے, لیکن حج کمیٹی کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے جو مختلف پروگرامز کو لے کر حج کے دنوں میں خاص طور سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آج کے وقت میں زیادہ ضرورت ہے, تو کوئی رول اس وقت جس پر آپ ذرا روشنی ڈال سکیں؟ نہیں, جہاں تک حج کمیٹی کا آپ نے ایشو اٹھایا ہے, حج کمیٹی کا اس وقت 0% رول ہے اس میں. میں اپنے جو ریلیجس کے طور پہ مجھے جو جانا جاتا ہے, میں اس رنگ میں یہ چیزیں ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں, چاہے کہیں سے کوئی انسٹیٹیوشن چل رہا ہے اس بچوں کو ان کو میں اٹھاتا ہوں کہیں پہ ڈرائیو کرتا ہے, یا کوئی لوئر اوقاف ہے ان کے مادھیم سے میں کہیں پہ ڈرائیو چلاتا ہوں. اگر حج کی طرف سے ہوتا تو پھر میں بتا دیتا, وہاں پہ مجھے کوئی نہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ یہ کام کچھ کرنا ہے. زبانی خرچہ میں بالکل ٹو بی فرینک آپ سے ریکویسٹ کروں گا, زبانی کہنا بہت آسان ہے, اس میں کوئی کیا کہتے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں, لیکن پریکٹیکلی طور اپنے ہاتھ سے کسی چیز پہ کام کرنا یہ اچھا, بہت آج بڑا کے دن مسئلہ میں ہے. اشرف صاحب, آج کے دن میں مذہبی پیشواؤں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے آج کے دن میں؟ دیکھیے سر, پہلے میں سب سے کہوں گا یہ جو ڈرگ ہے, ڈرگ ایسا مطلب اب یہاں پہ وبا بن چکا ہے کہ میں نے خود بھی دیکھی. کل ہی پرسوں میں نے ایک ایسے شخص کو سامنے لایا ہے, میں نے کہا آپ کے خلاف شکایتیں آ رہی ہیں کہ آپ ڈرگس کو بیچ رہے ہیں, تو پھر میں نے اس کو ایک قرآن شریف کی آیت مبارکہ سنائی ہے کہ ادفع باللتی ہے احسن فاذا الذی بینک و بین عداوۃ کانوا ولی حمیم. میں نے آپ کو بلایا اس لیے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی شکایت میرے پاس آ رہی ہے, میں آپ کو الزام تراشی نہیں کروں گا. پہلے میں کہ ان جاؤکم فاسقون بنبأ فتبینوا, پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس میں انوالو نہیں, اگر انوالو ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو چھوڑ دیجئے, کیونکہ اگر اس کی آپ مطلب اپنا پیر لسوتتخذون مصانع لعلکم تخلدون,
कुरान कहता है कि आप ऐसे पैलेस बनाते हैं, मकानात बनाते हैं जैसे आपको इसी दुनिया में रहना है, जबकि कुरान खुद वजाहत करता है कि अयमन तकुनु यद्रुकुहुमुल मौत वलकुम फी बरजुम मुशय्यदा, यानी अगर आप शीश महल खानों में भी रहेंगे फिर भी आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें सामने क्या, मतलब सामने मैं किसी को कह रहा हूँ। अब मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों इसलिए नाम नहीं लूंगा कि ज्यादा बेहतर है कि अगर हम अपने तरीके से भी हिडन भी ओपन भी, लेकिन एक चीज जरूर यह है कि अगर हम अपने प्रोग्राम्स में बिल्कुल हाईलाइट, अगर ज्यादा कोई ऐसा कि जिसने अब हाथ ही फंदाल दिया है, हुदूद फंदाल दी है, फिर हम उसको बिल्कुल एक्सपोज करके, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको बिल्कुल अपने प्रोग्राम उसमें हाईलाइट करें। तो यही तो सवाल है ना कि आखिर कब, क्या लाखों लोग जब इस दलदल में फंस चुके हैं, हजारों घर तबाह हो रहे हैं, आज के दिन में भी अभी भी हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो होगा और क्या होना चाहिए इसके बाद? नहीं, कब होगा, ये तो हो चुका है। मतलब आज मैंने खुद भी देखा है, एनेस्थेसिया लगा के 3 लड़कियां और 3 लड़के जो शायद डॉक्टरेट डिग्रीज कर रहे हैं, वो मैंने खुद देखे हैं, किसी होटल में मैंने उनको पाया है। तो ये हालत है। जब यहाँ तक बात पहुंची है तो अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं है। मुझे अल्लाह बचाए, शक भी होता है कि कहीं हमारा कोई मौलाना भी इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्या पता है। ये तो लत है, लत में कोई भी फंस सकता है। जैसे मेरे पास एक माँ आ गई, उसने कहा यही तो सवाल है ना, फिर वो हिकमत अमली कहाँ पर है? देखिए, हमारे पास एक नेटवर्क है, हमारे पास एक नेटवर्क है मस्जिदों का, हमारे पास एक नेटवर्क है गुरुद्वारों का, हमारे पास एक नेटवर्क है मंदिरों का, हमारे पास एक नेटवर्क है गिरजाघरों का। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं असेंबल कर पाया मिनहसुल कौम और बहसीती बाशिंदे रियासत, अगर मैं इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कोई हिकमत अमली तरतीब देने में नाकाम रहा हूं, तो गलती मेरी है ना। ये हम क्यों नहीं मान रहे अभी तक भी कि हम इसमें नाकाम हो रहे हैं और बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो कहता है सबसे बड़ा, अच्छा ये तो सहाबों का तरीका है, 4 चीजें उसमें खास एक है कि पावर ऑफ एक्सेप्टेंसी। अगर मौलवी अशरफ साहब कुछ नहीं कर पा रहा है तो खुद कहे कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, ताकि कोई दूसरा और रोल प्ले करे। एक ना खुद करे ना दूसरों को करने दे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, जैसे हमारा एक प्रोग्राम इंशाल्लाह आज भी है, कल भी चलने जा रहा है, एक कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने यूथ को, बच्चों को ड्रग्स पे भी मौजू रखे हैं, उलमा किराम को भी ड्रग्स पे मौजू रखे हैं। सिर्फ ये मौजू ही न रहे। और ये जो आपने कैंपेन अशरफ साहब कुछ दिन पहले शुरू की, हमारी कैंपेन के साथ साथ कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर पाए हैं, यूथ ज्वाइन कर रहा है, कोई फलाही इदारा तंजीम आपके साथ कोई राब्ते में है जो आपके साथ इस कैंपेन को मजीद आगे ले जाए, जो आपने अमली तौर काम मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किया? देखिए, मैंने साउथ में अपने इलाके में किया, उसके बाद मैंने नवगांव में एक ड्राइव चलाई है। मैंने खुद इसलिए ड्राइव चलाई कि लोग थोड़ा जाग जाए। जो सोया हुआ है उसको लगता है मेरा बच्चा शायद सेफ है, सेफ कोई नहीं करने वाला, सेफ यहाँ कोई नहीं है। जब आग लग जाती है वो कहीं भी फैल जाती है, जब धुआं उठता है वो सब जगह फैल जाता है। लिहाजा ये धुआं है, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो। अब हवा को हम कैप्चर नहीं कर सकते, ये हवा फैली है, ऑक्सीजन जैसी फैली या हाइड्रोजन फैली है, इसको हम नहीं रोक पाएंगे तब तक जब तक हम खुद इसके लिए रेस्ट्रिक्शन पैदा नहीं करेंगे, और वो रेस्ट्रिक्शन हम डेडिकेटली जब तक नहीं पैदा करेंगे। इसके लिए हमें अपनी जो कुछ चीजें हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड चीजें, उनको छोड़ के हमें मिली कौम के लिए, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी वो है, ह्यूमैनिटी इज द लास्ट फ्रंटियर ऑफ एवरी रिलीजन। इंसान यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, चाहे हिंदू हो, सिख है, मुस्लिम है, जो भी कोई जिस रिलीजन से भी बिलोंग करता है वो इन्वॉल्व हो रहा है। बेचने वाला कोई हिंदू है, पीने वाला हिंदू है, बेचने वाला मुस्लिम है तो पीने वाला मुस्लिम है। ये चीजें हमारे लिए तो अब क्या कहते हैं, हमारे लिए सवालिया का निशान है कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा। अगर नहीं कर पा रहे हैं फिर खुद कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक क्या कहते हैं उसको कि हमें एक जवाबदेही भी आनी चाहिए। क्या मैं ये मानूं कि ये बेबसी है हमारे मजहबी उलमाओं की? नहीं, बेबसी नहीं है, बेबसी में नहीं कह सकता हूँ, बल्कि मैं कहूँगा वो कि हाइबरनेशन में,
वो जो नींद, एक तो नींद होती है जैसे ड्रग्स वाले नींद, फिर दिन भर 4000 में ड्रग्स करते हैं, कोई 35 ml का, तो फिर वो निकल जाता है, दिन भर वो सोता रहता है। कोई जागते हुए भी, क्या कुल्लु उलमाउन, ये हदीस में भी आया है, बल्कि इमाम गजाली कहता है कुल नासुन कुल्लु उलमाउन नियामुन इल्लल आमिलून, सारे आलिम नींद में है सिवाय वो जो अमल कर रहे हैं। यानी अगर हम अमल नहीं कर रहे हैं तो हम भी नींद में, भले हमने नशा न पिया। चलिए बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद अशरफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने मौलवी के लिए। अशरफ साहब हमारे साथ थे।